السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ افغانستان نے پاکستان سے تجارت بند کرنے کے بعد انڈیا سے ٹریڈ ٹائز بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ افغانستان کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی نیو دہلی میں اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے نیو دہلی میں انویسٹمنٹ اور تجارتی تعاون پر بات کرنے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ارائز ہوتا ہے کہ وہ پاکستان جس نے 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کو یہاں پہ پناہ دی اور ہر محاذ پر افغانستان کی مدد کی، ایک دم سے افغانستان کا اس طرح پاکستان سے منہ پھیرنا، اس کی کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ رشیا نے پاکستان انڈیا اور پاکستان افغانستان کے درمیان ثالث کردار ادا کر رہا ہے۔ رشیا کے ایمبیسڈر کے مطابق ریجن کی سیکیورٹی ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا کنسرن ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے باجور، نارتھ وزیرستان اور ڈی آئی خان میں آپریشن کیے ہیں، جس میں انہوں نے 4 انڈین پراکسی دہشت گرد کہہ لیں ان کو ہلاک کیا ہے۔ اب ایسے موقع پہ انڈین پراکسی دہشت گردوں کا سامنے آنا، یہ بہت ہی بڑا سوال جو ہے وہ یہاں پہ ارائز ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ افغانستان جو کر رہا ہے کہ پاکستان سے ٹریڈ ختم کرنے کے بعد اب انڈیا سے ٹریڈ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جب سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہوا ہے، مطلب 9 اکتوبر سے شروع ہے، پھر 11 اکتوبر کو سرحدیں بند ہو گئی، اس کے بعد پھر مطلب جو مذاکرات شروع ہوئے، پہلے قطر میں تھے، پھر ترکی میں تھے، تو اس میں افغانستان کا بار بار اصرار یہ تھا کہ آپ سرحد کھول دیں اور پاکستان سے مطالبہ کر دیں، مگر پاکستان نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ ہمارے مطالبات نہیں مانتے تب تک سرحد نہیں کھلے گا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے افغانستان نے غصے میں آ کر پہلے تو تجارت بند کر دیا، اور پھر مطلب اب انہوں نے الٹرنیٹ نور الدین عزیزی سے کے جانے سے پہلے اگر آپ دیکھیں جس وقت ٹینشن تھا، اسی وقت تو یہ جو مولا امیر خان متقی صاحب تھا وہ وہاں پر تھا، انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا۔ پھر درمیان میں ایسا ہوا ہے کہ ازبکستان کے ساتھ اس دوران یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدیں بند تھی، تو اس دوران افغانستان کا ایک وفد وہاں پر گیا تھا، ازبکستان، وہاں ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کیے ہیں۔ اسی طرح تاجکستان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت جاری ہے، اور وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگریمنٹس یا کچھ عہد و پیمان ہوئے ہوں گے۔ اب ہندوستان کی طرف سے وہ گئے ہیں، ظاہر ہے اس دوران مطلب انہوں نے الٹرنیٹ، چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ان کا سارا انحصار جو تھا وہ پاکستان پر تھا۔ اب ان حالات میں جب پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تجارتی راستے بند ہو، تجارت بند ہو، تو وہ اسی طرح درے پہ درے نہیں بیٹھیں گے، وہ ظاہر ہے اپنے الٹرنیٹ راستے تلاش کریں گے۔ تو انہوں نے اب مطلب بات چیت شروع کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چونکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کی ابتدا 2014-2015 سے ہوئی تھی۔ ویسے تو بدگمانیاں کافی عرصے تک تھی، ٹھیک ہے، مگر جو کشیدگی ہے، سرحدی کشیدگی، جب پاکستان نے ون سائیڈڈ یہ جو بارڈر ریسٹرکشن ہے، ویزا ریسٹرکشن ہے، یہ شروع کر دیے، تو 2014-2015 میں اس وقت کے صدر جو تھے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، انہوں نے الٹرنیٹ راستے تلاش کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے ایران کے ساتھ وہ جو پرانے معاہدے تھے ان کا اثر نو اس کو تجدید کی، دوسری انہوں نے اس وقت تو ترکی، ترکمانستان، ایران اور افغانستان کے درمیان ایک کوریڈور ہے جس کو لاپس لازولی کہتے ہیں، ان پر کام شروع کیا تھا، جس پر مطلب اب تجارت ہے، مگر وہ بڑے پیمانے پر نہیں ہے، چونکہ وہ علاقہ بھی بہت دور ہے، راستہ بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہ کم تھا۔ مگر اب ظاہر ہے جب یہاں سے تجارت بند ہو تو وہاں پر وہ شروع کریں گے، تو یہ ری ایکشن ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جو ہے نا دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی جاری، اس کا خاتمہ تو بہت ضروری ہے۔ اگر خاتمہ نہیں ہے تو کم از کم سرحدی راستے بند نہیں کرنا چاہیے تھے۔ اگر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغانستان میں مشکلات پیدا ہوں گی اور افغانستان مجبور ہو جائے گا کہ وہ ہمارے مطالبات مان لیں، میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان
تنازعات بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی مطلب ٹینشن زیادہ، کبھی کم، مگر یہ کہ راستے بند نہیں کرنا چاہیے تھا. اب راستے بند ہو گئے تو اس کے دونوں طرف نقصانات ہیں. پاکستان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہے اور افغانستان کو بہت زیادہ نقصان ہے. ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ افغانستان میں ہارویسٹنگ ہوئی ہے، انگور کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے، سیب کی ہو رہی ہے، انار کی ہو رہی ہے، ٹماٹر کی ہو رہی ہے، کھیرا کی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ان کو نقصان زیادہ ہے فی الوقت، چونکہ وہاں پر ہارویسٹنگ. مگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی کیلے کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے. کیلا جو پچھلے سال 200 روپے 300 روپے فی درجن تھا، آج کل وہ 100 روپے اور 50 روپے فی درجن ملتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افغانستان کو سپلائی کم ہو گئی. پولٹری کو دیکھے، انڈوں کو دیکھے، پچھلے سال اسی نومبر دسمبر میں ایک انڈے کی قیمت 40 روپے تھی، آج کل 30 اور 28 روپیہ ہے. اس کی اصل وجہ یہ کہ افغانستان کو سپلائی بند ہے، تو پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اگر پاکستان وزیر خارجہ وزیر دفاع صاحب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں تو ان کو ضرور نقصان ہو رہا ہے، مگر ابھی ان کا وہ جو ریشو ہے، والیوم ہے، وہ بہت کم ہے. مگر لانگ ٹرم میں پاکستان کو ضرور نقصان ہوگا اگر افغانستان نے الٹرنیٹ راستے پیدا کیے اور اس پر کام شروع کیا اور تجارت مکمل طور پر پاکستان سے ختم ہو جائے تو اس کے پاکستان پر زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. اچھا شمیم صاحب آپ کا کہنا ہے کہ افغانستان دھڑے کا دھڑا نہیں بیٹھا رہے گا، وہ کچھ تو کرے گا، تو انڈیا کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا اس کی اس مطابق مدد کرے گا جس طرح پاکستان نہیں؟ دیکھیں نا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو پہلے سے دشمنی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے، وہ تو مطلب حالات جو پاکستان کی جس کسی کے ساتھ بھی حالات خراب ہوں گے تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے گا. یہ مطلب اگر دشمن کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائے تو دشمن ہی نہیں ہے. لہٰذا اب تو وہ کرے گا. اب انہوں نے مفتی نور الدین عزیزی صاحب کو بلایا ہے، ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بلائیں. انہوں نے وہاں پر، جہاں تک میرے معلومات ہے، انہوں نے افغانستان کو بہت زیادہ طب کی یا صحت کی شعبوں میں، تعلیم کی شعبوں میں، پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں، ملٹری میں بہت سے برات انہوں نے آفر کیے ہیں کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ مطلب اسی وجہ سے کہ چونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہے افغانستان کے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کی اپنی کیپیسٹی بہت کم ہے. وہ دوسروں پر انحصار کرتا رہے گا. وہ ایران سے لے گا مدد، وہ چین سے مدد لے گا. تو اسی وجہ سے وہ تو ضرور ان کا مطلب ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈیا سے زیادہ جو فائدہ لینے کی کوشش کر رہا ہے نا وہ ایران ہے. اچھا، ایران ہے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایران اب کا نہیں ہے. ایران کا ببر کارمل صاحب کے وقت میں بھی اچھے تعلقات تھے، ڈاکٹر نجیب صاحب کے وقت میں بھی اچھے تعلقات تھے. پھر جب مجددی صاحب اور گیلا ربانی صاحب برسر اس وقت سے ایون کے طالبان کی پریویس گورنمنٹ کے ساتھ ایران کے بہت اچھے تعلقات تھے. ان کا تجارتی راستے کھلے تھے. اب اگر آپ دیکھیں جس طرح پاکستان سے افغان باشندوں کے انخلا کا سلسلہ ہے نا، تو یہ ذرا سلو ہے. مگر ایران میں مہینوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو نکالا گیا. مگر اس کے باوجود بھی وہاں نکالنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. بالکل یہاں پر نکالنے پر مسئلہ ہے. بالکل ہاں. وہاں پر اب بھی ان کی تجارتی راستے کھلے ہیں. وہ کوئی گلے شکوے بھی نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ انہوں نے ایک پالیسی کے تحت کیا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک پاکستان کا وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، ہر ایک پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. وہ مطلب یہاں سے جو الزامات ہیں، جو گالی گلوچ ہے نا، وہ جو افغانوں کو دے رہے یا ایک دوسرے کو دے رہے، تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے ایران کا کہا ہے کہ ایران کا اس میں کوئی فائدہ ہے. کیا لگتا ہے کہ رشیا اس میں کافی انوالومنٹ کر رہا ہے؟ رشیا کا کیا فائدہ ہے، جبکہ رشیا وہ پہلی ایسی کنٹری تھی جس نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا؟ رشیا کے تو ظاہر ہے مطلب رشیا چونکہ حالات سے گزرا ہے. رشیا خود مطلب زخم سے چور ہے. اگر آپ دیکھیں یہ جو دسمبر 1979 کے بعد 2028 تک امریکہ اور امریکی اتحادی تمام ان کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے سوویت یونین جو تھا کسی وقت میں مضبوط ترین مؤثر ترین ریاست تھا، وہ ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد رشین فیڈریشن جو ہے وہ چونکہ سوویت یونین کا وارث ہے، اسی وجہ سے وہ مطلب پونگ کے قدم اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی تو کوشش ہے کہ اس خطے میں تمام تر ٹینشن ختم ہو جائے.
یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہو. اگر ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن ہے تو اس کی سبب اس کے نتیجے میں افغانستان میں کرائسس ہوں گے. افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کا عالمی سطح پر، اس وقت تو صرف افغانستان اور پاکستان ہی ہے، مگر پھر عالمی سطح پر دہشت گردوں کا مرکز بنے گا جو رشین فیڈریشن کی مفادات کے خلاف ہوگا، رشین کی امن کو بھی خطرہ ہوگا. اسی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر ٹینشن ختم ہو جائے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ دیکھیں تو داعش IS اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اس کے بارے میں پہلے سے بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان اس کی سرپرستی کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کر رہا ہے، مگر میرے خیال میں امریکہ سب سے زیادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مطلب ہے جب داعش ہو تو داعش سے تو میرے خیال میں ایران، رشین فیڈریشن اور ایران کا کیا کہتے ہیں خوفزدہ ہونا فطرتی امر ہے. تو اسی وجہ سے رشین اور ایران دونوں کی خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن ختم ہو جائے. اچھا سر، روسی سفیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشیدگی بیرونی قوتیں بڑھاتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کشیدگی بیرونی قوتیں بڑھاتی ہیں. نہیں، یہ بالکل اس میں وہ ایکسٹرنل ہاتھ جو ہوتی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے تو یہ بہت سے ممالک کے فائدے میں بھی ہے نا، بالخصوص امریکن. بالکل امریکن کے رشیا کو ایک طرح سے اس طرح کا بھی ڈر ہے کہ بالکل اگر دیکھیں نا، اگر امریکن دوبارہ افغانستان آ جائے یا باگرام ان کے قبضے میں چلا جائے تو اس کا سب سے زیادہ خطرہ تو رشیا کو ہوگا. بالکل، یہ رشیا اس وقت یوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے تو پوری نیٹو ان کے خلاف ہے. اب اگر باگرام بھی ان کے قبضے میں آ جائے نیٹو کی تو پھر تو رشیا کے لیے مزید خطرات ہوں گے. اسی وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے، باگرام بھی امریکن کے ہاتھ پہ نہ چلے جائے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہو جائے. دونوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو رشین فیڈریشن نے اس خطے میں جو تعلقات کی توازن ہے اس کو برقرار رکھا ہے. بالکل ان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، عرب ممالک کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اپنے سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں. اچھا سر، یہ انڈیا کا جو انٹرسٹ کافی بلڈ اپ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے کہ انڈیا کا کابل میں دوبارہ ڈپلومیٹک پریزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا لگ رہا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے وہ جو مطلب ہے اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب ٹینشن ہو تو اس کی تو ہندوستان کو فائدہ تو ضرور ہے. وہ وہاں پر اپنے جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے اس کو ریزیوم بھی کرے گا اور اس کو مضبوط بھی کرے گا. ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں افغانستان کے ساتھ جو انڈیا کے تعلقات تھے وہ اس پر نہیں تھے کہ یہاں پر مجاہدین آ جائے، یہاں پر طالبان آ جائے، یہاں پر کمیونسٹ ہو، یہاں پر منارکسٹ ہو. ان کی جو ہے افغان عوام کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. آپ دیکھیں کابل میں ان کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے، اس کو وہ رن کرتے ہیں انڈین. اسی طرح افغانستان میں کسی وقت میں جو تھے ٹاٹا بسز جو الیکٹرانک بسز تھی جو 88 سے پہلے وہاں پر چلے، تو یہ تمام انڈین کے فراہم کردہ تھے. پھر انڈیا نے وہاں پر تعلیم میں بہت کام کیا ہے، بہت سے یونیورسٹیوں میں ان کے اپنی اپنی چیئرز ہیں. چیئرز آپ سمجھتے ہیں نا، وہ مطلب مختلف فیکلٹیز ہیں ان کی، اس کو وہ اسپانسر کرتے ہیں، اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. تو وہاں پر پہلے سے ان کے تعلقات ہیں. یہ بہت سے افغانستان کے بہت سرکردہ لیڈر جو ہے وہ بھی انڈیا میں پڑھے لکھے ہوئے ہیں. اچھا سر، یہ جو آپریشن ہوا ہے DI خان میں ہوا ہے، وزیرستان میں ہوا ہے، نارتھ وزیرستان میں ہوا ہے، کیا کہیں گے اس میں جو انڈین پراکسی کا سامنے آنا ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں یہ تو ٹھیک ہے، حکومت کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. حکومت اداروں کا اب مطلب اس کو ماضی میں اس کو عسکریت پسند کہتے تھے، دہشت گرد کہتے، اب اس کا نام تبدیل کر کے اس کو خوارج کہتے. انڈیا کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس سچویشن؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بذات خود سمجھتا ہوں نا، تمام کو معلوم ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہے.
یہ پہلے مجاہدین تھے، پھر طالبان تھے، اب دہشت گرد، پھر دہشت گرد بن گئے، اب خوارج اور ہندوستانی فتنہ بن گئے. یہ میرے خیال میں وہی لوگ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ چاہے بہت کچھ مطلب ہے جو کلیم جو آج کل بہت زیادہ، کوئی امپارشل انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد واقعی افغانی تھا، ٹھیک ہے، یا یہ دہشت گرد واقعی فارنر تھا. اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنا وہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کر دے. آپ کا کہنا ہے کہ ٹھیک سے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے. آزادانہ انویسٹیگیشن ابھی تک کسی بھی واقعے کی نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے سرکاری سطح پر، تو سرکاری سطح پر بہت سے واقعات ایسے ہیں جس کی انویسٹیگیشن کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپریشن ایسا ہوا ہے جس میں واقعی یہ لوگ ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ امپارشل جرنلسٹوں کا، امپارشل انالسٹ کو اس کو تحقیقات کے سے آگاہ کر دے یا اس تحقیقات میں شامل کر دے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی یہ دہشت گرد بیرونی ممالک سے ان کی سرپرستی ہو رہی ہے، اس کی فائنانسنگ ہو رہی ہے. اگر ہم صرف دعوے کرتے رہیں گے نا، پریس ریلیز شائع کرتے رہیں گے، تو پریس ریلیز پر آج کل ہمارا کوئی اعتماد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، تو پھر اغوانی کیوں کہا گیا ہے انہیں؟ کس طرح کی انویسٹیگیشن یہ تو ون سائیڈڈ ہے نا. ابھی تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1979 سے لے کر اب تک پاکستان میں کتنے افغانی دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، سزائے ہوئی ہیں. کبھی افغانستان سے کوئی ریئیکشن آئے؟ نہیں آیا. کوئی والی وارث نہیں ہے. اب مطلب اگر اب میں یہاں پر مطلب جو ہمارے ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے فورسز ہیں، ان کے پاس 1979 سے لے کے اب تک کتنے افغانیوں کی شناختی کارڈ ہوں گے، تذکرے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقاتی رپورٹ کو شائع کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو آزادانہ تحقیقات پر وہ کیا اعتماد ہو بڑھا سکے. اچھا، اعتماد کی بات آپ نے کی ہے سر، لیکن ہم نے کافی ایسے ثبوت دے چکے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گردی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. ثبوت نہیں ہے میرے خیال میں. وہی میں آپ کو کہتا ہوں، ثبوت یہی ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ دیا، آپ نے نام دیا، وہاں سے کس نے کہا کہ یہ ہے. ثبوت وہ تو نہیں مانتے. ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ پر الزام لگائے کہ ہاں شمیم شاہد نے یہ کام کیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے بنیر سے یا پشاور سے کنفرم کرنا ہے کہ ہاں یہ شمیم ہے. ایسا ہوا ہے؟ مطلب آپ کہتے ہیں صحیح سے انویسٹیگیشن. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم جتنی بھی الزامات لگا رہے ہیں نا، تو اس کو فوقیت تب ہوگی جب وہ آزادانہ تحقیقات ہو جائے. میں بالکل مانتا ہوں کہ چونکہ بہت زیادہ افغان باشندے یہاں پر رہے ہیں، اس میں کرمنل بہت زیادہ تھے، اس میں حقانی نیٹ ورک تھا، حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بہت زیادہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ منسلک تھے افغان جہاد سے، افغان طالبان سے. اس میں ظاہر دہشت گرد بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک صحیح سمجھ گئی. اچھا سر، اب خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف آتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی یہ حالات ہے کہ 18 تاریخ کو 30 دہشت گردوں کو مارا گیا، کہیں آپریشن ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ابھی بھی آپریشن چل رہے ہیں. دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت کس طرح اپنا جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے؟ کیا کہیں گے ان کو کہ وہ سیریس ہیں؟ نہیں، سیریس اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، رائیولری ہے، ہاسٹیلیٹیز ہے. اب مطلب ہے دونوں کے درمیان جب تک یہ رابطے بحال نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے پر اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے، خیبر پختونخوا حکومت اس سے بالکل دوسری طرف بے خبر ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت نے جو جرگہ ہوا تھا 12 نومبر کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے اس کو مقامی پولیس اور CTD کی وساطت سے ہونا چاہیے. وہ اگر وہ مطلب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو وفاق کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو بیٹھائے
اور ایک مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے مختلف علاقوں میں کہ ہاں یہ مشترکہ ٹیم ہے، یہ پالیسی بھی وضع کریں گی اور یہ آپریشن بھی کرتے رہیں گے. میرے خیال میں دونوں حکومتوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. نہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو اگنور کر کے آپریشن کے نتائج حاصل کر سکتا ہے اور نہ خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر کچھ کر سکتا ہے. میرے خیال میں اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو دونوں حکومتوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. بالکل، سیاست بیچ میں نہیں لانی ہوگی. شمیم شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.